یہ بات مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین کشتی نجات ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ قول پیغمبر ہے، حالانکہ اس روایت کا سیاق و سباق یہ کہتا ہے رویا عن ابی عبداللہ امام حسین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اتیت یوما الی جد رسول اللہ، میں ایک دن اپنے نانا کے پاس گیا، فرأیت ابی بن کعب جالسا عنده، اور میں نے دیکھا کہ صحابی کے پیغمبر ابی بن کعب پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال جدی، تو میرے نانا نے مجھ سے کہا مرحبا بک یا زین السماوات والارض،
آمدید، ویلکم، خوش آمدید اے زمین اور آسمان کی زینت. آپ کو فرمایا خوش آمدید اے زمین اور آسمان کی زینت. پھر امام متوجہ ہوئے ابی بن کعب کی طرف، فقال لہو، اور امام نے اس سے کہا، ابی بن کعب سے کہا کہ ان الحسین ابن علی، جناب ابی بن کعب سے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی بن کعب قسم خدا کی جس نے مجھے بعثت و حقانیت و نبوت کے منصب پر فائز کیا. لیکن لوگ کیجئے گا، والذی بعثنی، قسم خدا کی، اس خدا کی بعثنی جس نے مجھے بھیجا، بالحق نبیا، نبی بنا کر اور حقانیت کے ساتھ. پھر فرمایا ان الحسین ابن علی اعظم فی السماوات مما هو فی الارض، یہ حسین ابن علی آسمانوں میں کہیں زیادہ عظمتوں کے حامل ہیں بنسبت زمین. اعظم مما هو فی الارض، جو زمین میں اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے. اس کے بعد امام کو جب پر پیغمبر فرماتے ہیں وَاسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، اور اس حسین کا نام قائمِ عرش پر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے نا؟ اسمہ مکتوب عن یمین العرش ان الحسین مصباح الہدی وسبیل السلام. ارے صلوات نہیں آپ کو کیا، یعنی حسین کا نام قائمِ عرش پہ لکھا ہے اور نام یہ لکھا ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین کشتی نجات ہے. جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ محمد رسول اللہ، کلمہ علی ولی اللہ عرش پر مکتوب ہے، ویسے ہی ان الحسین مصباح الہدی عرش پر مکتوب ہے. تو یہ قول پیغمبر نہیں بلکہ قول الہی ہے جو مکتوب ہے، یہ روایت نہیں جو پیغمبر سے منقول ہے. ایک سوال قائمہ عرش پہ مکتوب ہے. اس کے بعد فَأَخَذَ بِيَدِ الْحُسَيْنِ، پیغمبر نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہا ایھا الناس ھذا الحسین ابن علی، اے لوگوں یہ حسین ابن علی ہے. فَعَرَفُوهُ، اس کی معرفت حاصل کرو، اسے پہچانو. وَفَضَّلُوهُ كَمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اسے فضیلت میں ایسے ہی سمجھو جیسے مالک نے اسے بافضیلت فضل اللہ عز وجل، جس نے پروردگار عالم عز وجل نے بافضیلت بنایا ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں واللہ لجدہ اکرم من جد یوسف بن یعقوب، اور قسم خدا کی اس کا جد اتنا ہی کریم ہے، اس سے زیادہ کرامتوں والا ہے کہ جتنا کرامتوں والا یوسف بن یعقوب کا جد تھا. یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی اگر پلٹیے تو ابراہیم کی دو اولادیں ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق ہے. اسحاق کی نسل جا کے متمم ہوتی ہے حضرت عیسیٰ اور ابراہیم کا سلسلہ جو اسماعیل سے شروع ہوا یہ منتہی ہوتا ہے پیغمبر اسلام کی طرف. جناب ہاجرہ کی اولادیں اسماعیل کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں پیغمبر تک. جناب سارہ کے بیٹے اسحاق ہیں، وہاں سے سلسلہ منتہی ہوتا ہے جناب مریم جناب عیسیٰ تک. تو آئیے لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سلسلے دونوں ابراہیم سے ہیں، لیکن جو سلسلہ اسماعیل کا ہے وہ اسحاق کا نہیں. جو سلسلہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے وہ سلسلہ اسحاق کا نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل دنیا میں ذبیح اللہ ہے. یہ اور چیزیں
دنیا میں ان کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ یہود و نصارہ اور علماء اسلام کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل ہے یا ذبیح اللہ یعقوب، ذبیح اللہ اسحاق ہے۔ جناب اسحاق نے تمنا کی تھی کہ کاش یہ ذبیح اللہ کا لقب مجھے مل جاتا، مجھے مل جاتا۔ تو بہار الانوار کی روایت کے مطابق روایت یہ کہتی ہے کہ جب حضرت اسحاق نے قدرت سے یہ تمنا کی کہ یہ عہدہ ذبیح اللہ ہی مجھے مل جاتا، اللہ کا ذبیح ہونا، اللہ کی راہ میں قربانی دینا مجھے میسر ہو جاتا، تو پیغمبر نے فرمایا، پروردگار عالم نے نبی کی تمنا کو تشنا نہ چھوڑا، فرمایا اسحاق اگر تم چاہتے ہو کہ ذبیح اللہ کہلاؤ تو صحیح، ہم نے ابراہیم کو زمین پہ ذبیح اللہ کہا ہے، تمہیں آسمانوں میں ذبیح اللہ کہا، یہ بات کیجئے گا، تمہیں آسمانوں میں ذبیح اللہ کہیں گے۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ ابراہیم کا بیٹا حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل زمین پر ذبیح اللہ ہے، حضرت اسحاق آسمانوں میں ذبیح اللہ ہے، ان کو یقال لها فی الارض ذبیح اللہ، ان کو زمین میں کہا جاتا ہے ذبیح اللہ، ان کو آسمانوں میں کہا جاتا ہے، تو کہیں یہ شک نہ پیدا ہوتا کہ آسمانوں میں جو ذبیح اللہ ہے وہ زیادہ عظیم ہے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حسین وہ ذبیح اللہ ہے کہ اعظم فی السماوات مما هو فی الارض، یہ زمین سے زیادہ آسمانوں پر عظمت ہوگا۔ اور یہ ذبیح اللہ کا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ کسی نے ہمارے چھٹے آپ امام جعفر صادق جس وقت حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور لفظ انی ارا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب ایک دن نہیں دیکھا، توجہ چاہتا ہوں، بلکہ 3 دن دیکھا۔ علامہ فخر الدین رازی کی بڑی معتبر تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس تفسیر کبیر میں انہوں نے اس پورے واقعے کو لکھا، اور یہ لکھا کہ پیغمبر حضرت ابراہیم نے 3 دن خواب دیکھا، شب 8 میں خواب دیکھا، شب 9 میں خواب دیکھا، اور شب 10 میں خواب دیکھا۔ روایت کہتی ہے جب شب 8 میں جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو اس روایت کو بیان کیا جناب جبریل سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو میدان میں ذبح کر رہا ہوں، تو اس دن کو کہا گیا یوم الترویہ، 8 کو کہا گیا یوم الترویہ۔ ترویہ کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے روا یروی کے معنی ہے سیراب کرنا، اور ایک روا یروی روایت کے معنی میں بھی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں روا یروی سیراب کے معنی میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ضیوف الرحمن کو جو خانہ خدا کا طواف کرنے کے لیے آتے تھے حضرت ابراہیم و اسماعیل، ان لوگوں کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حاجیوں کو پانی سے سیراب کیا کرتے تھے، اور یہی سیراب یہ حجاج بیت اللہ تھا جو عہدہ منتقل ہوتا ہوا، سقائی کا عہدہ ہوتا ہوا ابراہیم سے جناب پیغمبر کی نسل میں آیا، اور پیغمبر کی نسل میں آنے کے بعد مولا کائنات تک آیا، اور ہر جگہ ساقی مولا کائنات رہے۔ لیکن یہ اور بات ہے، ایک ہوتا ہے ساقی، ایک ہوتا ہے سقا۔ لیکن میں توجہ چاہتا ہوں، جب جملہ آ گیا تو کہتا چلوں، ایک ہوتا ہے ساقی، ایک ہوتا ہے سقا۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والے، سقا کہتے ہیں بہت زیادہ پلانے والا۔ توجہ چاہتا ہوں، ساقی پلانے والا، سقا بہت زیادہ پلانے والا۔ کبھی عمل کی حیثیت کثرت سے بڑھتی ہے، کبھی عمل کی حیثیت حسن عمل سے بڑھتی ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھے لیکن خضوع و خشوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اور ایک آدمی 100 رکعت نماز پڑھے اٹھے بیٹھک لگا کے چلا جائے، یہی نہ پتہ چلے کہ کب رکوع ہو رہا ہے کب رکوع ہو رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے، یہ جو زیادہ پڑھ رہا ہے یہ اچھا ہے، یہ جو 2 رکعت اطمینان سے پڑھ رہا ہے؟ تو کبھی حسن عمل پیش نظر ہوتا ہے، کبھی کثرت عمل پیش نظر ہوتا ہے۔ حسن عمل کی بھی اپنی حیثیت ہے، کثرت عمل کی بھی اپنی حیثیت ہے۔ علی جتنا بھی پلائیں، دنیا میں بھی پلائیں
قدرت نے نہیں معصوم زبانوں نے کہا سب ساقی رہیں گے لیکن یہ نہ پلانے والا سب کا یہ وہی سقائی تھی جو منتقل ہوتے ہوتے اس منزل پر آئی اور جناب ابو طالب نے بھی سقائی کی، مولا کائنات نے بھی سقائی کی، جعفر طیار نے بھی سقائی کی، اس کے بعد عباس ابن علی کی سقائی، اور یہ پورا سلسلہ سقائیت چلا۔ لہذا اس 8 ذی الحجہ کو کہا گیا یوم الترویہ، سقائیت کے عنوان سے اور ایک روایت کے بیان کرنے کے۔ پھر جناب ابراہیم سوئے اور آپ نے پھر خواب دیکھا، پھر خواب دیکھا یہی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب روایت کہتی ہے فعارفہ، تو پہچان گئے نبی کو، 9 ذی الحجہ کو آپ پہچان گئے کہ ہاں یہ میرا خواب تکرار ہوا ہے۔ نبی کا خواب تکراری نہیں ہوتا، سمجھنا چاہتا ہوں۔ فعارفہ سمجھ گئے، اس دن کا نام رکھا گیا یوم عرفہ۔ یہ جو یوم عرفہ آپ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو کیوں کہا گیا؟ چونکہ جناب ابراہیم نے جو خواب دیکھا تھا اور اس خواب سے پہچان گئے، انہوں نے معرفت حاصل کر دی، تو کہا گیا فعارفہ، انہوں نے پہچان لیا۔ پھر شب 10 آپ سوئے، پھر آپ نے خواب دیکھا، اور اب صبح 10 کو آپ لے کے چلے، تو چونکہ ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے، قربانی کے لیے لے کے چلے، اس لیے 10 ذی الحجہ کو کہا گیا یوم الاضحیٰ۔ یوم الاضحیٰ قربانی کا دن، چاش کے وقت لے کے گئے، لہذا اس وقت سے تعبیر کیا گیا یوم الاضحیٰ۔ تو علامہ فخر الدین رازی کے مطابق ایک شہادت، ایک قربانی پیش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے 3 دن خواب دیکھا۔ ایک دن خواب بیان ہوا تو یوم الترویہ نام رکھا گیا، دوسرے دن خواب دیکھا تو اس کو یوم عرفہ کہا گیا، تیسرے دن تعبیر خواب ہوئی تو اسے یوم الاضحیٰ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناتمام قربانی کے لیے اگر خواب دیکھے جائیں تو ہر دن کا دن نام الگ ہونا چاہیے، ہر دن کی عبادت الگ ہونا چاہیے۔ تو اگر مکمل قربانی کے لیے چاہنے والے 8 کسی سے منسوخ کر دیں، 7 کسی سے منسوخ کر دیں، 9 کسی سے منسوخ کر دیں، 10 کسی سے منسوخ کر دیں تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تو اپنے خواب کو بیٹے سے بیان کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ خواب آپ نے دیکھا ہے بیٹے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ باپ اگر ہوتے تو بیٹے سے نہ پوچھتے، نہیں ہوتا، باپ ہوتے تو بیٹے سے نہیں پوچھتے، یہ نبی ہیں تو نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ تو بیٹے کو یہ کہنا چاہیے تھا بابا خواب کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں بھیا بابا خواب کی کیا حیثیت ہے؟ روز روز خواب دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن اور یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ چلو میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے چل رہا ہوں، اس لیے کہ حکم نہیں دیا جا سکتا، مشورہ کیا ہے۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ جناب اسماعیل نے فرمایا یا ابت المحق عمر، بابا اب یہ نہیں کہتے کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے اسے پورا کریں، جناب اسماعیل کہتے ہیں بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کریں۔ نبی کا بیٹا ہے، جانتا ہے کہ نبی کا خواب عام خواب کی طرح نہیں ہے، نبی کو خواب میں بھی حکم ربانی ہوتا ہے، حکم ربانی ہوتا ہے نبی کو خواب میں، اور پیغمبر نے خواب بیان کیا حضرت ابراہیم نے، اور لے کے جناب اسماعیل کو میدان میں چلے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، جو روایت میں نے بہر نماز کی پڑھنا چاہی تھی اس روایت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے، چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب حضرت ابراہیم نارے نمرودی میں پھینکے جا رہے تھے تو چہرے پر اطمینان تھا، خندق پیشانی تھے، آنکھیں چمک رہی تھی، چہرے پر مطمئن تھے، چہرے میں مطمئن تھے، لیکن جب ہاتھ میں چھری تھی، بیٹا لیٹا ہوا تھا، تو اطمینان ابراہیم کے چہرے پہ نہیں تھا، ابراہیم کے چہرے پہ اضطراب تھا، اسماعیل کے چہرے میں اطمینان تھا۔ نہیں ہو کیا جب ابراہیم نارے نمرودی میں جا رہے تھے
تو چہرہ ابراہیم مطمئن تھا. جب باپ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہے ہیں تو باپ مضطرب ہے, بیٹا مسکرا رہا ہے. جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ مضطرب ہے, جو قتل ہونے جا رہا ہے, جو ذبح ہونے جا رہا ہے وہ مطمئن ہے. صادق آل محمد نے فرمایا کمال مسکراہٹ, توجہ, کمال مسکراہٹ نہ ابراہیم کی ہے نہ اسماعیل کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ابراہیم نارے نمرودی میں جا رہے تھے تو نور محمد ابراہیم کی پیشانی میں تھا. جب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو نور محمد اسماعیل کی پیشانی میں. نعرے حیدری، نعرے خیبری، آواز بلند نعرے صلوات. تو نور ابراہیم, نور محمد اب ابراہیم کی پیشانی میں نہیں, اب اسماعیل کی پیشانی میں ہے. تو یہاں سے نور محمد منتقل ہو گیا. اب ان کو کہا گیا ذبیح اللہ. یہ ذبیح اللہ ہے حضرت اسماعیل. لیکن یاد رکھیے گا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تو کہے ہیں لیکن ذبح نہیں ہوئے. کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل ذبح ہوئے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں, ذبح نہیں ہوئے. لیکن پوری امت پہ فرض ہے کہ نہیں کہ اس قربانی کی یادگار منائی جائے. تو مجھے کہنے دیجئے ایک ناتمام قربانی کی یاد اگر سنت ابراہیمی کی شکل میں ہو سکتی ہے تو کربلا کی مکمل قربانیوں کی یاد سنت ابراہیمی میں ہوگی. قربانی دی گئی, عظیم قربانی ہے دین کی بقا. حالانکہ جب جناب اسماعیل خنجر کے نیچے آئے تھے دین خطرے میں نہیں تھا, شریعت خطرے میں نہیں تھی. ایک باپ نے خواب دیکھا تھا, ذات واجب کی طرف سے حکم ملا تھا. تو جب شریعت خطرے میں نہ ہو, اگر وہ قربانی باعث تعظیم ہے, پورا دین اگر خطرے میں آ جائے, اللہ اکبر. اور لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ جب ابراہیم ذبیح اللہ کو لے کے مکے کی سرزمین پر چھوڑ دیتے ہیں, جب ہاجرہ کے ساتھ اسماعیل ہے, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, پیاس کی شدت ہے, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, تو پانی نکلا. یہ پانی نہیں کہا گیا آب زمزم کہا گیا, ماء زمزم کہا گیا. ایک نبی اگر ایڑیاں رگڑے تو پانی نکلتا ہے. پانی پانی نہیں ہوتا. زبان شریعت میں اس پانی کو آب شفا کہا گیا. واضح ہو جائے, آب شفا کہا گیا. اگر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اپنے لیے ایڑیاں رگڑے, اس پانی میں خون نہ ملائے, تب تو وہ پانی آب شفا کہلاتا ہے. اگر حسین کا خون کسی خاک میں مل جائے تو اگر آب شفا ہو سکتا ہے آب شفا. کوشش کی صفا سے مروا, مروا سے صفا, تو اسے حج کا رکن بنا دیا. ایک بیٹے نے ایڑیاں رگڑی تو اس پانی کو آب شفا بنا. ایک بزرگ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی, عبادت خدا انجام دے دیا, تو اسے مقام ابراہیم بنا دیا. تو ہر شے جو ابراہیم اور اسماعیل نے, ہر شے جو ہاجرہ اور ابراہیم نے انجام دی, وہ رکن بنا دیے گئے اور اس کی تعصی واجب قرار دے دی گئی. میرے عزیزوں, ان چیزوں کو واجب بنا کے تعصی کرنا اور ہے, کربلا کے پورے واقعے کو استحباب کے دائرے میں رکھا ہے, قدرت نے واجب نہیں رکھا. اس لیے کہ مجبور ہو کے سر جھکانا اور ہے, آزاد رہ کے جھکنے کا حکم دیا. مجبور بنا کے نہیں, تکلیف دے کے نہیں, مکلف بنا کے نہیں. لہذا یاد رکھیے گا حج پہ جانا یہ شریعت کی ضرورت ہے, لیکن حسین کا غم منانا یہ ضمیر کی زندہ ضمیر کی علامت ہے. کسی نے کہا تھا, گرو نانک نے اپنے چیلے سے کہا کہ
حسین کا غم منایا، عزاداری کیا کرو، مجلسیں کیا کرو، ماتم کیا کرو۔ گرو نانک کے چیلے نے یہ سنا تو کہا کہ ہم کیوں حسین کا غم منائیں؟ یہ تو مسلمانوں کے امام تھے، یہ تو عالم تشیع کے امام تھے، وہ اس کا غم منائیں، وہ ان کا ماتم کریں۔ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے یہ سنا ایک جملہ، گرو نانک نے جملہ کہا، گرو نانک نے اپنے چیلے سے کہا کہ جاؤ اپنی بہن سے شادی کرو۔ جیسے ہی چیلے نے جملہ سنا، اسٹوڈنٹ تھا، پروفیسر پہ غضبناک ہو گیا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں۔ ایک مرتبہ گرو نانک مسکرا کے کہتے ہیں جو ضمیر اجازت نہیں دے رہا ہے اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے۔ جو ضمیر اجازت نہیں دے رہا ہے اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے۔ ارے حسین کا تازیہ اس لیے اٹھایا کرو، مجلسیں اس لیے کیا کرو، اگر حسین نے شہادت نہ دی ہوتی تو رشتوں کی پاکیزگی کو یزید نے نیلام کر دیا۔ یہ رشتوں کی پاکیزگی کو جو باقی رکھا ہوا ہے یہ حسین کی شہادت، یہ جو ضمیر کی آواز ہے یہی حسین کی آواز ہے۔ یہ غیر مذہب کے لوگ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ یہ فرش اعلیٰ شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے زندہ ضمیر انسان کا ہونا، زندہ ضمیر انسان کا ہونا ضروری ہے۔ جو انسان زندہ ضمیر ہوگا وہ اس عبادت کو انجام دینے کی صلاحیت رکھے گا، کم سے کم انسان ہو تو حسین کی محبت اس کو۔ لہذا یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، اولا یہ روایت پیغمبر سے منقول نہیں ہے بلکہ یہ نام حسین ہے جو مکتوب ہے۔ اسے منتخب طریحی نے بھی لکھا اور کتاب مدینۃ المعاجز میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ مدینۃ المعاجز میں 5ویں جلد ہے اور تقریباً 200 کچھ صفحے پر یہ روایت موجود ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پیغمبر نے اس حدیث کو۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کا سیاق اگر آپ دیکھیں، ان الحسین مصباح الہدی، فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، یعنی جس پروردگار نے مجھے نبی بنایا ہے، بعثت بھی ہے، نبوت بھی ہے، حقانیت بھی ہے۔ پہلے بعثت کا اعلان، پھر حقانیت کا اعلان، پھر نبوت کا اعلان، پھر عظمت حسین کا اعلان، پھر معرفت حسین کا اعلان، پھر ہدایت حسین کا اعلان، پھر نجات حسین کا اعلان، نہیں بول کیا آپ نے، پھر فضیلت حسین کا اعلان۔ یہ سارے اعلان اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں یا نبی اللہ حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین کشتی نجات ہیں۔ اس سے پہلے بعثت کا کیا مطلب ہے، اس سے پہلے حقانیت کا کیا مطلب ہے، اس سے پہلے معرفت کا کیا مطلب ہے، اس سے پہلے فضیلت کا کیا مطلب ہے۔ کہنا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حسین نہ ہوتا تو نہ بعثت رہ جاتی، نہ حقانیت رہ جاتی، نہ معرفت رہ جاتی، نہ عظمت رہ جاتی۔ ساری عظمتوں کو جو عظمت تھے اسے حسین ابن علی ساری عظمتوں کو جو عظمتیں تھے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد روایت کا فقرہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ان واللہ انا لجدہ اکرم من جد یوسف بن یعقوب۔ یہاں سے میں تاریخ کی اس پیرائے میں چلا گیا تھا، اس کے بعد پھر معصوم فرماتے ہیں فعرفوہ، اسے پہچانو۔ معرفت حسین، حالانکہ اگر پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ پر غور و خوض کیا جائے تو حدیث قدسی کی لفظیں یہ ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، یعنی اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی کی لفظ ہیں، عز و جل نے فرمایا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو محمد میں نے آپ کی تخلیق کی، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو میں نہ زمین پر فرش بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ بناتا، نہ میں دریاؤں میں روانی دیتا، نہ میں پھولوں میں مہک دیتا، نہ میں گلیوں میں چٹک دیتا، میں کائنات کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، یہ نمک اور پانی تیرے صدقے میں پیدا کیا، یہ پوری کائنات
صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اسے کہتے ہیں محمد۔ یہ غور کیجیے گا، اسے کہتے ہیں پیغمبر، اور وہ پیغمبر کس لیے خلق کیا مالک نے؟ اور میری معرفت کرائے، مجھے پہچانوائے، بارگاہ رسالت میں دستیادر جوڑ کے کہوں گا مولا پیغمبر آپ کو قدرت نے اس لیے خلق کیا ہے کہ آپ معرفت کردگار کرائیں، آپ کبریائی قدر پڑھائیں، آپ توحید کو بتائیں، آپ رحمانیت کو بتائیں، آپ رضاقیت کو بتائیں، آپ خالقیت کو بتائیں، آپ رحمانیت کو بتائیں، آپ صفات حسنین پروردگار کو بتائیں، آپ صفات جمال کو بتائیں، آپ صفات کمال کو بتائیں، لیکن آپ اللہ کے سارے صفات و کمال کو چھوڑ کے ایک بچے کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں آغا حسین فعرفو ہو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ مولا آپ سے کہا شریعت پہچانوائیے، آپ سے کہا رحمانیت پہچانوائیے، آپ سے کہا جلال والاکرام کو بتائیے، آپ اللہ کو بتانے کے بجائے حسین کو بتا رہے ہیں۔ عجب نہیں، لبھائے پیغمبر مسکراہٹ آئے، فرمائے پیغمبر نادان یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو پہلے حسین کی معرفت، اس لیے کہ اگر تمہیں حسین کی معرفت نہ ہوئی تو نہ رحمانیت سمجھ میں آئے گی، نہ رضاقیت سمجھ میں آئے گی، نہ خالقیت سمجھ میں آئے گی، نہ مالکیت سمجھ میں آئے گی۔ حسین کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھ لو تاکہ خالق سمجھ میں آ جائے، تاکہ مالک سمجھ میں آ جائے، تاکہ رسالت سمجھ میں آ جائے، تاکہ نبوت سمجھ میں آ جائے۔ حسین حسین نہیں ہے نبوتوں کے تعارف کا ذریعہ، قسمتوں کے تعارف کا ذریعہ، عظمتوں کے تعارف کا ذریعہ، خالقیت کے تعارف کا ذریعہ، رحمانیت کے تعارف کا ذریعہ، پورے صفات حسنین پروردگار کا اگر کوئی ذریعہ بنتا ہے تو حسین اس کا ذریعہ۔ لہذا اگر پہچاننا ہے تو حسین کی معرفت حاصل کرو، فعرفوہ اس کو پہچانو، فضلوہ کما فضلہ اللہ عز و جل، اسے صرف پہچانو نہیں، اسے ایسے بافضیلت سمجھو، اس کی عظمت کا ایسے اعتراف کرو جیسے قدرت نے اعتراف کیا۔ جنہوں نے ان کی عظمت کا ادراک کر لیا انہوں نے 4 مصروں میں پوری حیات جاویدانی حسین گزر کر دی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے تو بچہ بچہ نہیں ہوتا، 60 سال تک وہ بچہ باپ پہ بادشاہ ہوتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ جوان نہیں ہوتا بلکہ اس کی شاہ سے ہٹ کے بادشاہت ہو جاتی ہے۔ قدرت بتانا چاہتی ہے حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ ایک صوفی فقیر یہ کہتا ہے، آل محمد کا چاہنے والا کہتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے۔ کسی نے پوچھ دیا قبلہ آپ نے کہا حسین دین ہے، حسین دی پناہ ہے، ذرا یہ تو بتا دیجئے حسین کب دین ہے، حسین کب دین پناہ ہے؟ دیکھیے غور کیجیے گا، پوری حیات طیبہ کو میں سمیٹتا ہوں 4 مصروں میں خواجہ اجمیری کے۔ وہ فرماتے ہیں حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے۔ حسین کی اہمیت و عظمت یہ ہے کہ وہ دین ہے اور دی پناہ ہے۔ پوچھا کب دین ہے، کب دی پناہ ہے؟ کہا جب مدینے میں مسجد چھلا چھل بھری ہوئی تھی، اصحاب پیغمبر کی اقتداء میں امامت میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بچہ پشت رسالت پر آ کے بیٹھ گیا۔ حسین پشت رسالت پر آیا، پیغمبر نے سجدے کو طول دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر نے سجدے کو طول دیا، چاہت تو حسین بادشاہ تو حسین۔ جب پوچھا گیا کہ دین حسین کہتے ہیں، دی پناہ حسین کہتے ہیں، تو خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ارے جب حسین پشت رسالت پہ تھے تو حسین نہیں تھے، دین تھا جو رسالت کی پشت پہ تھا۔ دیکھا کہ آپ نے یہ پوری دین شریعت تھی جو حسین کی شکل میں پیغمبر کی پشت اقدس پہ تھی، یہ دین تھا جو حسین کی شکل میں تھا، یہ حسین تھے جو دین کی شکل میں تھا۔ اسی لیے دین کے پیغمبر سے خطاب ہوا سجدے کو طول دے دو، جب تک میرا حسین اٹھ نہ جائے، جب تک میرا حسین اتر نہ جائے، آپ سجدے کو طول دینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان اللہ تسبیح پروردگار کیا ہے،
حسین کی تفسیر تھی، اور جب خنجر کے نیچے حسین تھے تو دین حسین کی پناہ میں تھا۔ حسین زیر خنجر تھے لیکن دین کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، دین کے نظریات کو اپنائے ہوئے تھے، اسی لیے حسین نے سردار نداد دست یزید، حسین نے سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ حسین حسین نہیں ہے، حقا کی بنا لا الہ الا حسین۔ لیکن دو کلمے توحید، ایک کلمہ ہے کفر اور ایک کلمہ ہے ایمان۔ اگر بندہ لا الہ کہہ کے مر جائے تو کافر مر گیا، اس لیے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں، اس کے بعد الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ۔ تو دو کلمے ہیں، ایک ہے لا الہ، ایک ہے الا اللہ۔ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی انکار الوہیت۔ اور کیجئے گا انکار الوہیت یعنی کون سی الوہیت کا انکار؟ باطل خداؤں کی خدائی کا انکار۔ توجہ چاہتا ہوں، لا الہ کے کلمے کو سمجھیے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں۔ تو کیا واقعی کوئی خدا نہیں؟ بہت سے ہیں جن کو انسانوں نے خدا بنا رکھا، تو وہ تو خدا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خدا ہی نہیں؟ خدا تو ہے۔ دیکھیے بات کیجیے بھئی جتنے پیسے کے ہیں اتنے ہی ہیں، اور چھوڑیے ان باتوں کی طرف میں نہیں جاتا۔ قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہ ہوا، پیغمبر کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خواہشات نفس کو خدا بنا لیا؟ تو خواہش نفس بھی خدا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے دولت و ثروت کی فراوانی کو خدا بنا لیا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے کہ انہوں نے بینک بیلنس کو خدا بنا لیا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے طاقت کو خدا بنا لیا ہے؟ تو طاقت بھی خدا ہے، دولت بھی خدا ہے، سیاست بھی خدا ہے، حکومت بھی خدا ہے، ساری چیزوں کو انسان خدا مان رہا ہے۔ یہی ہے لا الہ کا پیغام کہ جب تم الوہیت کا اقرار کرو تو یہ کہو کہ کوئی خدا نہیں، یعنی دولت خدا نہیں ہے، طاقت خدا نہیں ہے، عسکر خدا نہیں ہے، لشکر خدا نہیں ہے، خدا ہے تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حسین جب مدینے سے نکلے ہیں، دیکھیں پوری کربلا کلمہ توحید میں کیسے سمٹی ہوئی ہے۔ جب حسین مدینے سے نکلے ہیں تو انکار بیعت کیا۔ یہ انکار بیعت نہیں ہے، لا الہ کے کلمے کا پہلا ہے، یعنی وقت یزید سمجھ لے کوئی خدا نہیں ہے، تیری حکومت، تیری دولت، تیری طاقت، تیرا لشکر، تیرا عسکر، تیرے نیزے، تیری کٹاریں، تیری شمشیریں، تیرے حاجب، تیرے سپاہی، کوئی خدا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو خدا نہ سمجھنا، بلکہ الا اللہ اگر خدا ہے تو وحدہ لا شریک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے آغاز کو دیکھیں، توجہ، کربلا کے آغاز کو دیکھیں تو انکار بیعت مضمر ہے، حقا کی بنا لا الہ الا حسین۔ اور جب اسی کربلا کی تکبیر کو دیکھیں تو علامہ اقبال فرماتے ہیں نقش الا اللہ پر صحرا نوشت۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، یعنی حسین مدینے سے چلے تھے تو لا الہ کی آواز بلند کر کے چلے تھے، اور جب کربلا میں سر کٹا دیا ہے تو الا اللہ کی تفسیر بن کے اٹھ گئی۔ یہ پورا کلمہ لا الہ تھا جسے حسین بچا کے لے آئے، ورنہ کلمہ لا الہ الا اللہ یزید وقت نے مٹا دیا ہوتا، نہ الوہیت ہوتی، نہ وحدانیت ہوتی، نہ خالقیت کا کوئی کلمہ پڑھتا، نہ رازقیت کا کوئی ماننے والا ہوتا۔ دنیا چاہ رہی تھی دین مٹ جائے، شریعت مٹ جائے، اسلام مٹ جائے۔ حسین نے بتایا نہیں، شریعت بھی زندہ ہے، دین بھی زندہ ہے، اسلام بھی زندہ ہے، اس لیے کہ دین بھی حسین ہے، دین کا پناہ دینے والا بھی حسین۔ یہ تھی عظمت حسین، شخصیت حسین ابن علی، کہ اگر دنیا اس شخصیت کو پہچان لے۔ ہم نے کربلا کے آئینے میں حسین کو دیکھا ہے، میرے عزیزوں، حسین کربلا کے آئینے میں نہ دیکھیے، حسین کی زندگی کربلا سے پہلے بھی ہے اور کربلا کے بعد بھی۔ کربلا کو آئینہ نہ بنائیے، کربلا کو میزان بنائیے، تب سمجھ میں آئے گا حسین کیا ہے، 7 ہجری میں حسین کیا ہے، 10 ہجری میں حسین کیا ہے، 18 ہجری میں حسین کیا ہے، 36 ہجری میں حسین کیا ہے، 40 ہجری میں حسین کیا ہے، 50 ہجری میں حسین کیا ہے۔ ہر گام پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ زیر کسرا جائیں تو حسین ہے، غدیر میں آئیں تو حسین ہے، حکومت وقت پر آ جائیں تو حسین ہے، بھائی کی شہادت
3 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری تک پوری تاریخ کربلا کو آپ کھنگالیے تو محسوس ہوگا کہ یہ 57 برس کا بوڑھا انسان کتنے مسائل کو گھیرے ہوئے تھا، کتنی حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ تھی، کن کن حکمتوں کا سہارا لے کے کربلا کی آبیاری کی ہے۔ ایک جملے سے بات کو آگے بڑھاؤں، دنیا سوچ رہی تھی کہ کربلا میں حسین کو گھیر لیا گیا، نہیں میرے عزیزوں، یہ غلط کسی نے کہا ہے کہ یزید نے حسین کو کربلا میں گھیر لیا تھا، نہیں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ یزید نے حسین کو کربلا میں نہیں گھیرا، حسینیت نے یزیدیت کو کربلا میں گھیرا۔ اور دلیل ہے میرے پاس، میں عقیدت کی گفتگو نہیں کرتا، میں حقیقت کی باتیں کیا کرتا ہوں۔ عقیدت نہیں ہے کہ حسین نے گھیرا ہے، حقیقت یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو گھیرتا ہے قانون اس کا چلتا ہے، جو گھر جاتا ہے قانون اس کا نہیں چلتا۔ پوری کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سارے منصوبے یزید کے کامیاب نہیں ہوئے ہیں، حسین کے کامیاب ہوئے ہیں۔ گھوڑا رکا تو اسی زمین کو مرکز بنا لیا، جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے اصحاب جائیں گے، پھر انصار جائیں گے، پھر آل محمد جائیں گے۔ یہ جنگ کی ترتیب بتا رہی ہے، خنجر قاتل کے ہاتھ میں ہے، منصوبہ حسین کے ذہن قاتل کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عجیب و غریب جنگ ہے جس کا منصوبہ مقتول نے بنایا ہے، قاتل نے نہیں بنایا ہے۔ حسین گھرے نہیں ہے، حسین نے یزیدیت کو گھیر لیا ہے۔ اس کربلا کے بن میں اس پوری یزیدیت کو گھیرا ہے کہ جس کی شاخیں آج 60 امت مسلمہ کے 60 مسلمانی ملک اس حکومت میں داخل تھے۔ چائنا، افریقہ کے جنگل، یورپ تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اس دنیا تک اگر آپ چلے جائیے، آدھی سے پون دنیا کے اوپر اس وقت کا حاکم قابض تھا۔ اتنی بڑی حکومت کا مطلق العنان بادشاہ تھا یزید، جس کو حسین نے کربلا کے میدان میں گھیر کے ساری اس کی سیاستوں کو دجلہ اور فرات کے دامن میں دمو کے رکھ دیا، دفن کر کے رکھ دیا، تاکہ حسین عظمت ہو سکے۔ یہ حسین ہے قسم خدا کی، پورا منصوبہ کربلا کا حسین نے بنایا۔ کب کون شہید ہوگا، اس کو پہلے جانا ہے، اس کو بعد میں جانا ہے، یہ حسین ابن علی طے کریں گے۔ اور یہ کربلا کی مظلومیت کا ارتقا تھا کہ حسین نے یہ طے کیا کہ سارے شہید ہو جائیں۔ آئیے غور کیجئے، ان حکمتوں پر غور کیجئے جو حسین نے کربلا میں کی ہے۔ کیا وجہ ہے، ایک جملہ کہہ کے بات آگے بڑھا، کیا وجہ ہے کہ ہر جنگ میں اہل بیت آگے رہے ہیں لیکن کربلا کی جنگ میں اہل بیت پیچھے رہے؟ پہلے اصحاب، پھر انصار، پھر آل محمد۔ جبکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں پہلے آل محمد، بعد میں اصحاب، بعد میں انصار، صفین ہو، جمل ہو، نہروان ہو، سب میں عباس آگے، حسین آگے، محمد حنفی آگے، مالک اشتر پیچھے، عمار بن یاسر پیچھے، اویس قرنی پیچھے۔ تو ان جنگوں میں عباس و حسین آگے، اصحاب پیچھے۔ کربلا کی جنگ میں اصحاب آگے، حسین پیچھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ کربلا قیامت تک جانے والا معرکہ ہے۔ کیوں آگے ہے، کیوں پیچھے ہے؟ اس لیے کہ ہر جنگ میں موت مشکل تھی، زندگی آسان تھی۔ دیکھو کیا ہے، ہر جنگ میں موت مشکل تھی، زندگی آسان تھی۔ تو مشکل دہانوں پہ آل محمد، مشکل دہانوں پہ آل علی، مشکل دہانوں پر حسین عباس۔ کربلا میں موت مشکل نہیں تھی، زندگی مشکل تھی۔ موت مشکل نہیں تھی، کربلا میں زندگی جو جتنی دیر زندہ رہے گا اسے اتنی مصیبتیں اٹھانا پڑے گی، اسے اتنی پیاس برداشت کرنا پڑے گی۔ اب یہ حسین کا نقطۂ نظر تھا کہ سب شہید ہو جائیں تو ساری شہادتوں کے بعد یہ سب سے آخر میں پیاس کی انتہا ہو جائے تو 6 مہینے کا بچہ بچے یا 57 برس کا بوڑھا بچے۔ حسین کا حکمت عملی ہے، یہ نمونہ ہے کہ اگر پیاس اپنے شباب میں پہنچ جائے تو یہ 6 مہینے کا بچہ بچے گا یا 57 برس کا بوڑھا بچے گا۔ دونوں کی شدت پیاس کا عالم یہ ہے کہ روایتیں پیاس کے بارے میں لکھی جاتی ہیں وہ یہی
پیاسے تھے کہ جب حسین نے کہا میرے لال اپنی حجت ان ظالموں پر تمام کر دو، تو جب علی اصغر نے اپنا دہن کھول کے بند کیا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی مچھلی پانی کے بغیر تڑپ کے گھوم رہی ہو اور منہ بند کر رہی ہو۔ یہ غور کیجئے، یہ 6 مہینے کے بچے کی پیاس کا عالم ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اب آئیے دوسری طرف کا 57 برس کا بوڑھا باپ ہے جس کی حالت، جس کی پیاس کا عالم یہ ہے کہ 18 برس کا نوجوان میدان جہاد سے پلٹ کے کہتا ہے بابا العطش یقتلنی، بابا مجھے پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا مجھے جنگ کے اسلحوں کی گرمی سے پیاس مجھے قتل کیے جا رہی ہے۔ حسین نے فرمایا اکبر بیٹا اپنی زبان کو اپنی زبان کو اپنے ذہن میں رکھ لو، شاید کچھ دیر کے لیے سکون مل جائے۔ 18 برس کا کڑیل جوان اپنے بوڑھے باپ کی زبان کو منہ میں لے کے ایک مرتبہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے پڑ رہے ہیں، بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کاٹے پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، علی اکبر اپنی پیاس نہیں بجھانا چاہتے تھے، علی اکبر حسین کی پیاس بتانا چاہتے تھے۔ اکبر نے زبان دی نہیں، سرور کے دہن میں دریائے آتش اپنے سمندر سے ملا ہے۔ لو عزادارو، حسین کی پیاس دیکھیں، پیاس کا بڑھتی ہے۔ عزادارو، آپ نے خما کا ماتم کیا ہوگا، آپ نے زنجیر کا ماتم کیا ہوگا، جب آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے، آپ کے ہونٹ سوکھنے لگتے ہیں، آپ کا حلق سوکھنے لگتا ہے، تو پیاس کی شدت پیدا ہوتی ہے۔ تو کب پیاس کی شدت بڑھتی ہے؟ جب جسم سے خون نکل جائے تو پیاس بڑھنے لگتی ہے۔ جب پیاس بڑھتی ہے، جب دھوپ میں انسان چلنے لگے تو پیاس بڑھ جاتی ہے۔ جب عمر کے اس حصے میں انسان قدم رکھے جسے ضعیفی کہتے ہیں تو پیاس بڑھنے لگتی ہے۔ حسین زخموں سے جھول ہے، جسم سے خون بہتا ہے کہ پیاس اپنے شفا کربلا کا تبدہ ہوا ریگزار جہاں دانا ڈال دیا جائے تو بھن جائے، ایسی توازن آفتاب ہے۔ حسین کی پیاس ایک ارتقا ہے، خون جسم سے نکل گیا، پیاس بھڑک گئی، توازن آفتاب
حفاظت فرما دہشت گرد کا خاتمہ ہمارے اپنا اپنا استحکام فرما معبود اس فرش ادا برقرار فرما معبود جہاں جہاں فرش ادائی امام مرحوم بچی اس کی حفاظت فرما دشمنان عذاب مستناب فرما معبود ہمارے خوف ضرورت جہاد خاتمہ فرما معبود جواب کا محمد کا مزارات اور جسد حفاظت فرما جنت البقیع میں عالی شان اور تعلیم فرما معبود ہمارا